کہ ہماری تحریک ان سب سے علیحدہ ہے اور ہمارے مقاصد اور ہیں. ہمارے آئینی ترمیم کو روکنا اس وقت، اگر ملک کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ آئینی ترمیم ہمیں روکنی پڑے گی. ملکوں میں کچھ وہ کہتے ہیں نا جیسے موسم ہوتا ہے، کبھی بارش ہے، کبھی دھوپ ہے، کبھی چھاؤ ہے. ہاں سب جب کنٹینر پہ گئے تھے تو ایٹ ٹائمز there were thousands of people and then there was time جب وہ ہو کہ وہ بندے تھوڑے رہ جاتے تھے. لوگوں کے مختلف سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. تحریکیں جب شروع ہوتی ہیں تو ایک لمبی بیٹلز ہوتی ہیں، اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے، مایوسیاں بھی ہوتی ہیں، اور پھر جذبے دوبارہ جوان ہو جاتے ہیں، لوگ دوبارہ آ جاتے ہیں. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے سر. دیکھیں اس آئینی ترمیم کو کروانے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ایم این ایس کے ساتھ کیا کیا نہیں ہو رہا. ان کے بچوں کو اغوا کیا جا رہا، ان کو اغوا کرنے کی کوشش، ان کے گھروں کی توڑ پھوڑ، ان کے ڈیروں کے میٹر اتارے جا رہے ہیں، ان کے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں، ان کی فیکٹریاں سیل کی جا رہی ہیں، ان کو 80-90 کروڑ روپے 1 ارب روپے کی آفرز دی جا رہی ہیں، ان کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بچے اٹھا لیے جاتے ہیں، جس طرح ہمارے سینیٹرز میں ایک خاتون کا بچہ اٹھا لیا گیا ہے جو کہ مینٹلی جو ہے وہ اسپیشل چائلڈ ہے، اور اس پہ اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اس کا کلینک جو ہے وہ سیل کیا گیا ہے. ایک ہماری فوزیہ ارشد سینیٹر ہے، ان کو کہا کہ ووٹ دو، ان کے خاوند اومبڈسمن آفس میں جو ہے وہ ملازم ہے، ریٹائرڈ سیکرٹری ہیں، کہ نہیں تو اسی تیرے خاوندہ کو نقصان کریں گے. آخر انہوں نے کہا ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور ان کے خاوند نے استعفیٰ دے دیا اپنی نوکری سے. ٹھیک ہے جی. اور کچھ لوگ جیسے ڈپٹی چیئرمین سینٹ یا اول چودھری صاحب، اور ایک پیپلز پارٹی کے بھی ہونے جو کچھ سینیٹرز ہیں، انہوں نے جن سینیٹرز کو فون کیا نا جی، آوازیں آڈیو ریکارڈ ہمارے لوگوں کے پاس ہے، جو کل پرسوں تک آپ کے ساتھ شیئر ہو جائیں گے، پوری دنیا کے سامنے آئیں گے کہ یہ کیا کیا آفریں دے رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں سے کچھ لوگ ہمارے رابطے میں تو ہیں. یہ میں آج نہیں کہہ رہا، اگر آپ کو پتا ہو تو آج سے ڈیڑھ ہفتہ پہلے چیئرمین گوہر بھی کہہ چکے ہیں اور اپوزیشن لیڈر بھی یہ بات کر چکے ہیں. لوگ ہیں رابطے میں. انگیجمنٹ اگر انہوں نے ہمارے لوگوں سے کرنے کی کوشش کی ہے تو obviously ہمارے پاس اربوں روپے یا کروڑوں روپے یا آفریں تو نہیں ہے دینے کے لیے، نہ ہمارے پاس وہ گورنمنٹ کی اور اسٹیٹ کی مائٹ ہے جس سے اسی لوگوں نے بچے چک لیے یا اسی لوگوں نے گھر توڑ دیے. ابھی تک تو وہ یہی کہتے ہیں، کیونکہ اگر بلاول ضمیر کی آواز کو آوازیں مار رہا ہے تو پھر کوئی چند ضمیر والے ہوتی اپنی پارٹی ہے جی توڑ کے نا. جس دن ہوپ ختم ہوگی نا تو اس دن ہم ختم ہو جائیں گے. تو ہوپ جو ہے وہ ہے، اور ہوپ پہ ہی ہم یہاں تک آ گئے. ہمیں ہوپ تھی کہ ہم جو ہے اس جدوجہد میں خان کو نکالیں گے، اور اسی ہوپ میں ہم نے 8 فروری کا الیکشن نکالا، جو کہ چوری بھی ہوا مگر پھر بھی بڑی تعداد میں آ گئے. اسی ہوپ میں ہم لوگ اسلام آباد بھی پہنچے، اسی ہوپ میں ہمارے لوگ سنجانی بھی پہنچے، لاہور بھی پہنچے. سو امید تو بالکل ختم نہیں ہو سکتی. کسی نہ کسی حوالے سے اس کی رکاوٹ کرنی پڑے گی اگر ملک اور اس نظام کو بچانا چاہتے ہیں. خان کی صحت کے حوالے سے جو بات کی میں نے، اب جہاں طلبہ کا سوال ہے، پہلے تو میں اس بات کی مذمت کرتا ہوں کہ کوئی کہے کہ ہم نے یہ ہوا دی ہے. بالکل میں پنجاب کی چیف منسٹر کی اس بات کو بالکل رد کرتا ہوں، ریجیکٹ کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب کالج کے اندر کوئی واقعہ ہوا، اس کے حقائق جو بھی سامنے آئیں گے، ہم تو یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو ہمارے بچے کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں بچے اور بچیاں جب باہر آتے ہیں اور اپنی درسگاہ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہو سکتا. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ وقوع ہم نے کرایا؟ وہ جو آپ کا وزیر وہاں جا کے کہہ کے آیا، وزیر تعلیم رانا صاحب، کہ ہاں واقعہ ہوا ہے، اس کو پی ٹی آئی نے کہا تھا واقعہ ہوا ہے. اس کے بعد جو آپ کے لوگ تعویلیں دیتے رہے، آپ کی جو پولیس جا کے بچوں کو مارتی رہی، مطلب پی ٹی آئی کو مارنے کی تو آپ کو عادت ہوتی ہے نا، احتجاج سپریس کرنے کی، آواز بند کرنے کی، ووٹ چھینے کی. مگر ان بچوں کو، اچھا وہ لاہور میں نہیں، پھر وہ جہاں جہاں ان کے کیمپسز ہیں، سنا ہے وہاں نکلے تو اتنے انہوں نے ٹھکائی کی تھی، اتنے بچیاں نے سر پاڑے نا. وہ ساڑھے کہہ رہے تھے پولیس نے، پنجاب کا وہ جو آئی جی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ان کا مورا بنا ہوا ہے، اس نے ہمارے کہنے پہ سر پڑے بچوں کے، وہ ہم ہوا دے رہے ہیں اس کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس نے سب سے پہلے ان بچوں کے حق میں بیان دیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. ہم کسی ایک خاتون اے ایس پی کو یہ جو ایک کمپیشنیٹلی اس کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں کہ خاتون سے آپ نے بیان دلوا دیا، کوئی تھا کوئی نہیں تھا. جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں آپ وکٹم کو کیا آپ سامنے لا کے آپ ان کی خاندان کی جو رہی صحیح معاملات ہیں وہ بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ بیان لے لینا پنجاب پولیس کے لیے، تسی پنجاب دے رہنے والے، میں نے دسو کڑا اوکھا کام ہے. یہاں پر آپ کو آگاہ کریں، سپریم کورٹ میں مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت درخواست گزاروں کی جانب سے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی گئی. اس پر رجسٹرار کے اعتراضات تھے جن کے خلاف آج اوپن کورٹ میں سماعت لگائی گئی تھی. اپیل پر چیف جسٹس قاضی فائز کی رہنمائی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی.
تو عابد زبیری درخواست دار جو تھے وہ اپنے وکیل احمد خان ایڈوکیٹ کے ساتھ پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر ہی احمد خان نے عدالت سے استدعا کی کہ وہ اپنی درخواست کو واپس لینا چاہتے ہیں۔ اس پر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے ان سے مکالمہ کیا کہ 6 وکلاء نے درخواست دائر کی تھی، تو انہوں نے خود آ کر یہ بات نہیں کی آپ کی صرف کیا خدمات اس لیے لی گئی ہیں کہ آپ نے درخواست واپس لینی ہے؟ کیا آپ کے درخواست گزاروں نے ایک فریولس یعنی بے بنیاد قسم کی درخواست دائر کی تھی جو اب انہیں احساس ہو گیا ہے کہ وہ اس کو واپس لینا چاہتے ہیں؟ اس پر احمد خان نے کہا کہ مجھے یہی ہدایات ہیں کہ یہ درخواست واپس لینی ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے ان سے یہ بھی استفسار کیا کہ کیا آپ صرف چیمبر جو اعتراضات کے خلاف اپیل تھی اس کو واپس لینا چاہتے ہیں یا جو اصل درخواست ہے اسے بھی وڈرا کر رہے ہیں؟ اس پر احمد خان نے وضاحت کی کہ اگر دونوں آج مقرر ہیں تو ہم دونوں کو واپس لینا چاہتے ہیں۔ یہ استدعا منظور کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے آج کی سماعت کا حکم نامہ لکھواتے ہوئے اس درخواست کو واپس لیے جانے کی بنیاد پر خارج کر دیا ہے۔ مختصر سماعت ہی ہوئی ہے، آغاز پر ہی درخواست واپس لینے کی استدعا کر دی گئی تھی۔ جو درخواست تھی اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ جو آئینی ترامیم ہے اس سے پورا عدالتی جو نظام ہے اس کو درہم برہم کیا جا رہا ہے اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس لیے انٹروین کرے سپریم کورٹ اور مجوزہ آئینی ترامیم کا ڈرافٹ پہلے پبلک کروا کر اس پر ڈیبیٹ بھی کروائی جائے۔ یہ ساری استدعا اس میں کی گئی تھی، لیکن اس کو آج اوپن کورٹ میں اعتراضات کے خلاف اپیل کو مقرر کیا گیا تھا، اسے اب واپس لے لیا گیا ہے۔ احمد خان ایڈوکیٹ کی استدعا پر اب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے اس درخواست کو خارج کرنے کا حکم نامہ لکھوا دیا ہے۔ اور اس سے گھٹیا دور شاید ہی کبھی دیکھا گیا ہو۔ ہم نے پوری پارٹی نے ملک گیر احتجاج کی کال دی ہے جمعے کے روز۔ میں چاہتا ہوں کہ اس فسطائیت کے خلاف صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکن یا پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار نہیں، تمام عوام اس میں شرکت بھی کرے اور وکلاء، ڈاکٹرز، ٹیچرز، طلباء، تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ باہر نکلیں اور اس فسطائیت کی آگ کو بجھائیں۔